حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام، خصوصاً آپ کے دور خلافت جو 23 ہجری تا 24 ہجری پر محیط ہے، اسلام کو جو عروج حاصل ہوا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو واقعہ ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، اسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا خوبصورت واقعہ سنائیں گے۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اس عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور اعلان نبوت کے بعد نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر عام تبلیغ تو کیا، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خداوند قدوس پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ اے عمر، خیریت ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس کا قصہ ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے کہا کہ اے عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم لوگ نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اے عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم ابھی اس کلام کے آداب سے نہ واقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے
اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، اے عمر، کل رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اسے اپنے دین کی قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارکم رضی اللہ عنہ کے مقام میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے درے پر مقیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ وہیں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر تو ارادہ نیک ہے تو خیر، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 23 سال تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور کہا، آسمان والے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، کہنے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا
نظر پڑی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر اور عمر رضی اللہ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ عنہ کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ حق و باطل میں فرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں ہمارے پیارے آقا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر، آمین۔